یقین کیسے بنے گا؟ مشاہدات کے تذکروں سے یقین بگڑتا ہے اور غیب کے تذکروں سے یقین بڑھتا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے، اس کے جتنے زیادہ تذکرے کریں گے یقین کمزور ہو جائے گا، اور غیب کے تذکرے کریں گے تو یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں بیویوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے غیب کے تذکرے کریں، اللہ کی وحدانیت کے، اللہ تعالیٰ کی خدائی کے، اور اللہ تعالیٰ کی جو معاملات ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا چلایا، اور ان چیزوں کا انسان تذکرہ کرے کہ اللہ کیسے کیسے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے ایمان بڑھے گا۔ مومن اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، مومن اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ مجھے کامیابی اعمال سے ملے گی۔ اس کو جو بھی حالات آئیں وہ سنت کے راستے کو نہیں چھوڑتا۔ مومن کی مثال چھوٹے بچے کی مانند ہے، اسے کوئی تھپڑ لگائے وہ ماں کو دیکھتا ہے، اسے کوئی چیز دے دے تب ماں کو دیکھتا ہے، اسے خوشی ہو تو ماں کو لپٹتا ہے، کوئی غم آئے تب ماں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس کا سب کچھ اس کی ماں ہوتی ہے، تو مومن کا سب کچھ اس کا پروردگار ہوتا ہے۔ خوشی ملے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، غم آ جائے اللہ ہی کے سامنے روتا ہے، بیماری آ جائے تو بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ مومن کا سب کچھ اس کا پروردگار ہوتا ہے، اس کے لیے سب کچھ اللہ ہوتا ہے۔ طائف کے سفر میں دیکھیے رسول اللہ کو کتنی تکلیفیں پہنچی، فرشتے آئے، آپ حکم دیجئے، ابھی 2 پہاڑوں کو ملا کے سب کو برابر کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا معلوم ان کے آگے آنے والی نسلیں ایمان کو قبول کر لیں، یہ مجھے نہیں پہچانتے ہیں۔ اور بعد میں ایسے ہی ہوا، نبی علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، ایسے ہی ہوا۔ بنو ثقیف کے لوگ تھے، وہ مسلمان ہوئے بعد میں، پھر انہی میں آگے جا کے بنو ثقیف میں ایک شخص تھے محمد بن قاسم الثقفی، وہ جب ادھر آئے تو ہندوستان اور پاکستان بر صغیر میں ایمان آیا۔ ہم جو آج مسلمان ہیں الحمدللہ، اس میں کہیں پیچھے جا کے دیکھیں تو محمد بن قاسم الثقفی کا وجود ملے گا، اور پیچھے چلے جائیں تو نبی علیہ السلام تو طائف سے واپس آ رہے تھے، آپ کو اختیار دے دیا گیا تھا ابھی سب کو ملیا میٹ کر دیا جائے اگر آپ کہیں۔ فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے جو ہیں وہ بات کو قبول کر لیں۔ اللہ رب العزت مومنین کے اوپر حالات کی زنجیریں بھیجتے ہیں، جب ذرا ٹریک سے ہٹنے لگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی پریشانی بھیج دیتے۔ کیوں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ واپس لوٹ آئیں۔ ذرا غور کریں، کالج یونیورسٹی کے وہ طلباء طالبات جو فرض نماز بھی ادا نہیں کرتے، جن دنوں امتحان کے دن ہوتے ہیں یا پیپر دے دیے ہوتے ہیں، ان دنوں وظائف پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان دنوں تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب حالات آتے ہیں تو پھر توجہ ہو جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کاروباری مسئلہ آتا ہے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حالات تو اللہ رب العزت بھیجتے ہیں، اور یہ حالات کا بھیجنا یہ ایمان کا بننا ہوتا ہے۔ اس وقت بندہ قائم رہنا، ایمان بن رہا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی عورت پریگننٹ ہو جائے، اسے قے آ رہی ہوتی ہے، یہ قے آنا اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اندر کچھ بن رہا ہے۔ تو جب حالات آتے ہیں نا تو ایمان بن رہا ہوتا ہے، اس وقت صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ مصیبت، پریشانی، غم، بیماری اللہ کی طرف آتی ہے، اس کو ہٹانے کے لیے رجوع بھی ہمیں اللہ ہی کی طرف کرنا ہے۔ اس پریشانی، غم کو جو اللہ نے بھیجی، اس کو ہٹانے کے لیے مخلوق کے سہارے نہیں لینے۔ یہ بات سمجھنی ہے، کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے۔